اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ پڑھا کرو جتنے استغفار آپ کو یاد ہے. بہت زیادہ پڑھو، کم پڑھنے سے نہیں کام چلے گا، کیونکہ دنیا کی تمام تکلیفیں، رنج اور غم، صدمہ اور مصیبت، فتنہ اور پریشانی سورۃ انفال میں ہے. استغفار سے ختم ہو جائے گا. استغفار ہمیں کرنا چاہیے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن کو استغفار کا پتہ ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے، فرمایا بہت بڑا کذاب اور جھوٹا ہے. یہ تو خدا کا فیصلہ ہے کہ آپ استغفار کریں، میں پریشانیاں دور کروں. اب یہ کہ ہمیں محبت چاہیے، آرام چاہیے، عزت چاہیے، حلال دولت چاہیے، وقار چاہیے، حفاظت چاہیے، خدا تیری نصرت چاہیے، بندوں کے ہر شر فساد سے بچت چاہیے. اس کا ذکر اللہ نے سورۃ نوح میں کیا ہے 29ویں پارے میں کہ یہ بھی استغفار سے ہو. لے سارا کام استغفار سے ہوگا. علماء نے اس طرح ایک مثال دی کہ اگر فرید گنج شکر، ان کے شیخ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے شیخ معین الدین چشتی اور ان کے شیخ عثمان ہارونی اور ان سے بھی بڑے شیخ عبد القادر جیلانی اور سید علی حجویری داتا گنج بخش اور حسن بصری اور علی مرتضی اور چاروں مقرب ملائک، ان سے بھی آپ وظیفہ مانگے. استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں دے. سب کا اتفاق استغفار پر ہوا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب ایک آدمی استغفار کر رہا ہے اور وہ فائدہ محسوس نہیں کرتا تو قرآن تو سچا ہے، ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی کمی ہے نا. وہ عورت نے وہ چاند دیکھا ایسا چاند کی طرح، تو انگلی کے ساتھ کوئی چیز لگی تھی نامناسب، کہنے لگی چاند تو بہت اچھے لیکن بدبو آ رہی. تو بدبو تو آپ میں ہے، چاند میں تھوڑا ہی ہے. اب اپنے آپ کو اس معیار پر لانا ہے کہ ہمیں استغفار سے وہ فائدہ پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں بیان کیا ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ایک ایسی نیکی اور ایسا عمل جو نبی کے برابر ہو یا نبی جیسی رحمتیں مل جائے، قرآن کی اس آیت میں ہے جو میں نے پڑھی کہ وہ استغفار کا عمل. یا تو نبی کی وجہ سے بچت ہے یا استغفار سے بچت. خوب استغفار کیا گیا. بعض راتیں مناؤ باقاعدہ، بعض اوقات منا لو کہ بھئی میں سحری میں اٹھوں گا اور سورج نکلنے تک استغفار کروں گا، اور میں جمعے کی نماز کے لیے 2 گھنٹے پہلے آؤں گا، سورۃ کاف پڑھوں گا، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گا، بس پھر جمعے تک استغفار کروں گا. جمعے میں اتنا ٹائم نہیں ہے، چلو عصر سے مغرب صحیح ہے، مغرب سے عشاء تک کچھ تو ادھر کنڈے زویا سوخو بویا، کچھ تو کرے آپ، اپنے آپ کو ذرا قیمتی بنائے. جتنی خوشیاں چاہیے، جتنے آرام اور راحت چاہیے، جتنی عزت چاہیے، اللہ تعالیٰ سورۃ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو وہ مل جائے گا، سب عطا ہو جائے گا. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھو، دینی مدرسوں کو بھی، طلباء کو بھی، اور یہ موجودہ پریشانیوں کو بھی، اور استغفار کی کثرت کرو. راتوں کو بستر پر جاتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. آج ہی بخاری شریف میں آ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ آئی اور ام المومنین عائشہ کو کہا کہ حضرت غلام بانٹ رہے ہیں، مجھے بھی کوئی نوکرانی دے دے. جب حضرت آئے بتایا، انہوں نے کچھ کہے بغیر ان کے گھر گئے اور ان کو کہا بس رات کو یہ پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ
33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ دنیا بھر کے غلام کنیز آرام و راحت سے بہتر ہے. تسبیحات دائیں ہاتھ سے پڑھا کرو، بائیں ہاتھ سے اسلام میں کوئی تسبیح نہیں ہے. جو مسئلہ نہیں جانتے ان کو بتانا ضروری ہے، جو جاننے کے بعد بھی نہ مانے اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے. آپ کا کام اور ہمارا کام خیر آگے بڑھانا ہے، خیر منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے نبی کو کہا ہے انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ پہنچائیں، حساب میں خود کروں. تسبیحات جس طرح نمازوں کے بعد ہے اس سے زیادہ ضروری رات کو سوتے وقت ہے. بہتر ہے کہ باوضو ہو، بہتر ہے کہ پاک کپڑے پاک جسم ہو، بہتر ہے کہ بستر بھی صاف ستھرا پاک ہو، سفید پاک چادر بچھاؤ اس پر. بستر پر آنے کے بعد اگر کوئی حرج نہیں ہے، گرانی نہیں ہے، تو سورت الف لام میم سجدہ ایک بار اور سورت ملک ایک بار ہر رات کو پڑھنا سنت طریقہ ہے. قیامت کے دن شفاعت آسانی سے نصیب ہو جائے گی. قیامت کے دن کی تپش نہیں دیکھے گا، محسوس بھی نہیں کرے گا. لوگوں سے پوچھے گا کہ وہ قیامت کہاں ہے، وہ تکلیف کدھر ہے. فرشتے کہیں گے چل چل الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک جو پڑھتے ہیں ان کو نہ قبر میں عذاب ہوتا ہے نہ میدان حشر میں ہوتا ہے. یا رب تیری کتنی عنایات و احسانات. اورنگزیب عالمگیر نے جو قرآن شریف لکھا ہے تو الف لام میم سجدہ اس پر بھی لکھ دیا 21 پارے میں کہ رات کو سوتے وقت الف لام میم سجدہ اور ملک پڑھا کرو. پھر 29 پارے میں جب سورت ملک آئی پھر لکھنے لگا تو کاتبان جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ لکھ چکے ہیں وہاں. کہا آرام سے رہو، وہ الف لام میم سجدے پر لکھا، یہ سورت ملک پر لکھا. اور حدیث شریف لکھنے کے بعد لکھ فرمایا بس اورنگزیب کا یہی مقصد تھا کہ یہ لکھا ہوا قیامت تک رہ جائے، شاید کوئی عمل کر کے اور مجھے بھی قبر کے عذاب سے اور جہنم کے تپش سے اور قیامت کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے نجات نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ.